یہ کوئی ڈانس یا مجرا پارٹی نہیں بلکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عید میلاد نبی کی محبت میں منایا جاتا ہے، لیکن اس میلاد کے منانے میں اتنی بدعت اور خرافات اور گناہ ہوتے ہیں جن کا سد پا مشکل نظر آتا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، رقص و سرور اور موسیقی کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں، شرکیہ اعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں یہ کوئی مجرا پارٹی ہے یا عید میلاد النبی کا جشن منا رہے ہیں۔ ملتان میں ایک لڑکی کو بھی پیسے دے کر حور بنا کر جشن میلاد النبی کے جلوس میں پیش کیا گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جشن میلاد جب ختم ہوا تو حور کو کسی نے بھی نہ پوچھا۔ حور لڑکی اگلے ہی دن عدالت جا پہنچی۔ اس نے عدالت میں جا کر جج صاحب سے کہا کہ مجھے 20,000 روپے دینے پر آمادہ کیا گیا، مگر مجھے حور بنا کر پیش کرنے کے بعد کسی نے بھی مجھے 1 روپیہ بھی پیمنٹ نہ کی۔ یوں پاکستانیوں نے فرضی طور پر بنائی ہوئی دنیا کی حور کے ساتھ بھی دھوکہ کر لیا۔ وقت کے پہیہ کی رفتار نے تیزی پکڑی تو پیارے نبی کی ولادت کا جشن اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جانے لگا، مگر اس کا طریقہ کار یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ اب عید میلاد النبی کے موقع پر محلوں میں سٹیج لگا کر اونچی آواز میں نعتیں لگائی جاتی ہیں۔ اس سٹیج پر محلے کے اوباش نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں جن کا کام آتی جاتی بی کو گورنا اور آوازیں کسنا ہوتا ہے۔ ہر عید میلاد النبی کے موقع پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جگہ جگہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ انہیں بازاروں میں آنے والی فیملیوں کو ان اوباش نوجوانوں کی طرف سے تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آنے والی لڑکیوں کے لیے ایک زحمت سے کم نہیں ہوتے۔ عید میلاد النبی کا اصل مقصد کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ مسلمان اس عید کو مختلف قسم کے خرافات کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اکثر عام طور پر ہمارے محلوں اور خصوصی طور پر پاکستان کے دیہات میں دیکھا گیا ہے کہ وہابیوں کے گھروں کے آگے جا کر زور زور سے لبیک یا رسول اللہ کی آوازیں لگائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں ہر سال ایسے مواقع پر اکثر ناخوشگوار قسم کے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے تو کوئی کہتا ہے یہ جائز نہیں۔ جو بھی ہو، مگر پاکستانیوں نے اپنے نبی کے میلاد میں بھی ایسی خرافات اور ایسی فحاشی اور ریانی کی رسمیں شامل کیں کہ جنہیں دیکھ کر شاید غیر مسلم بھی اپنے آپ کو مسلمانوں سے اچھا سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی محافل میں مجرا یا ڈانس پارٹی ہو، وہاں پر رنگ برنگے ڈانس اور مجرا اور فحش قسم کے ڈانس اور بیہودہ موسیقی کے گانے بجائے جائیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش پر جشن عید میلاد النبی کے نام سے بدعات اور خرافات کا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ میلاد کو منانے والے اپنے دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ میلاد منانا محبت کی علامت ہے، اور نہ منانے والے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ محبت کے اظہار کا یہ طریقہ درست نہیں۔ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو جشن میلاد النبی کے موقع پر ایسے بہودہ ڈانس اور لغویات سے محفوظ رکھے۔ متنازع مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانے کا ہے۔ بہت سارے مسلمان ہر سال 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی اور جشن میلاد مناتے ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث اور قرون اولیٰ کی تاریخ کا پوری دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جشن عید یا عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا، اور نہ ہی اس کی ترغیب دلائی۔ قرون اولیٰ یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا تھا، ان کے ہاں بھی اس عید کا کوئی تصور نہ تھا اور نہ ہی وہ جشن مناتے تھے، اور اسی طرح بعد میں موت پر ائمہ دین کے ہاں اور نہ ہی عید کا کوئی تصور تھا، نہ وہ اسے مناتے اور نہ ہی وہ اپنے شاگردوں کو اس کی تلقین کرتے تھے۔